कराची वालों, मुबारक हो आपको। मेरा ख्याल है हम जितने यंगस्टर हैं हम सबको बहुत एतमाद है और एक नई चेंज आनी चाहिए। एक नए पाकिस्तान का आगाज करना चाहते हैं। चंद अफराद की टोली या चंद लीडर करप्शन खत्म नहीं कर सकते जब तक पूरे मुल्क के आगे एक एक चीज खोल के किताब न रखी जाए। ये महज जल्दी करें, ये ना हो सके आपको टीम ही ना मिले। एक अच्छा कप्तान रहा है तो हो सकता है एक मुल्क का एक अच्छा लीडर भी हो। आज मैं आपको एक रोड मैप देना चाहता हूं। ये नहीं कि गरीब आदमी चोरी करे और जेल में, और बड़ा डाकू चोरी करे और मुल्क का सदर बन जाए। हम वो निजाम बनाएंगे जो 80% पाकिस्तानी चाहते हैं। टीम ठीक है, वो ज़ाहिर है फरिश्ते तो नहीं है सारे। लेबर पॉलिसी लेके आएंगे, छोटा काश्तकार उठेगा, खुशहाली आएगी। कप्तान के साथ टीम के जो मेंबरान हैं जिसमें से टीम उन्होंने चुननी है वो भी तो अच्छे होंगे। कोई सिफारिशी इस टीम में नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं कराची जलसे का एक तज्ज़िया। तादाद से हम बात का आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब के जलसों की तादाद जो है वो हवाला बनती है तज्ज़ियों का। कराची के अंदर जलसे की तादाद बहुत अच्छी थी और ये कामयाब तरीन कराची के अंदर जो जलसे हुए उनमें से एक गर्दाना जा सकता है। लाहौर के जलसे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, आपको याद होगा, एतराज़ उठाया था कि कुर्सियां जो हैं वो भरी हुई नहीं थी। कुर्सियां हमने नापी और हमें पता चला कि 20,000 लोग भी नहीं थे। लेकिन कराची के जलसे के बाद आपने देखा होगा कि इस किस्म का कोई तज्ज़िया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं आया। दूसरी जमातों ने भी तादाद के ऊपर कोई ख़ास रायज़नी नहीं की। तो अगर आपके नकात जो है किसी नुक्ते को अवॉइड कर रहे हों तो इससे मुराद ये है कि यकीनन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जमे गफ़ीर था, 2 लाख थे या 2.5 लाख थे, इसमें मैं नहीं जाता, लेकिन बेहतरीन जलसों में से एक था। तो इमरान खान साहब ने बैक टू बैक जो है लाहौर के बाद कराची के अंदर यकीनन कन्विंसिंग मार्जिन के साथ अपने जो नकाद हैं उनको डिफीट किया और बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। ज़रा शुरका के ऊपर भी बात हो जाए। आपने अगर जलसे की जो तस्वीर चलती रही हैं और बड़ी लंबी कवरेज हुई, उसमें अगर आपने देखा हो तो बड़ी उम्र के लोग भी मौजूद थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, जवान थे, औरतें थीं, अमीर तबके के लोग भी आपको वज़ाकता से नज़र आ रहे थे, गरीब लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। और अगर नारों के जवाब में जो रद्द-ए-अमल आया उसको अगर आप बुनियाद बनाए तो शायद तमाम इलाकाई ज़ुबान ने बोलने वाले लोग वहाँ पर मौजूद थे। इमरान खान ने, आपको याद होगा, जब पूछा कि यहाँ पर कौन कौन है तो जवाबन तकरीबन सभी कौमियतें जो हैं पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ रंगों की नुमाइंदगी करती हैं वो वहाँ पर मौजूद थीं। इमरान खान अगर कश्मीरियों का भी जिक्र करते तो बहुत अच्छा होता। गिलगित बल्तिस्तान और तमाम लोगों का उन्होंने जिक्र किया, कश्मीरियों का शायद ओमिशन हो गया, लेकिन वहाँ पर तमाम के तमाम लोग मौजूद थे, जिससे मुराद ये है कि दूसरे जलसों की निस्बत ये जलसा इस तरह से यकीनन मुख्तलिफ था कि ना सिर्फ आम पार्टियों की तरह या तो वहाँ पर पठान होते हैं या उर्दू स्पीकिंग होते हैं या सिंधी होते हैं या लॉयलिस्ट होते हैं, ये अक्रॉस द बोर्ड आपको एक नेशनल फ्लेवर नज़र आया। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट था। तैयारी और इंतज़ामात यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है लाहौर के जलसे के बाद उसने बहुत सी नई चीज़ें सीखी भी होंगी। लाहौर का जलसा तैयारी के एतबार से बड़ा कामयाब जलसा था। इस तरह भी कराची के अंदर आपने तैयारी देखी, इंतज़ामात सख्त थे लेकिन तंजीम यकीनन वहाँ पर नज़र आई। और अगरचे इमरान खान को आते हुए कोई थोड़ी सी उलझन हुई क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी, लेकिन वो उलझन तब्दील हो गई और उसके बाद माहौल खुशगवार रहा और मामलात काबू में रहे। किसी किस्म की कोई बदमज़गी और बदनज़मी आपको वहाँ पर नज़र नहीं आई। स्टेज के ऊपर अगर आप देखें तो लाहौर के स्टेज का भी मैंने आपको तज़किया करके दिया था। इस मरतबा इल्लामा इकबाल की तस्वीर वहाँ पर नहीं थी। हम समझते हैं कि 25 दिसंबर के हवाले से कायद-ए-आज़म का यौम विलादत है चूँकि, तो कायद-ए-आज़म और इमरान खान की तस्वीर जचती थी, लेकिन इमरान खान इल्लामा इकबाल के हवाले बहुत इस्तेमाल करते हैं और उनकी तस्वीर लाहौर के
جلسے میں موجود تھی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نیشنل سمبلزم ہے عمران کیا اس کو کنسسٹنٹلی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, یا شہر شہر جب وہ گھومتے ہیں تو وہ سمبلزم تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو علامہ اقبال کی تصویر نہیں تھی, قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ عمران کی تصویر لگی ہوئی تھی. ترانے سے آغاز ہوا جو کہ بہت اچھی بات ہے. ہم نے اپنے ترانے کو پارٹی نعروں کے اندر جو ہے وہ دبا کے رکھ دیا ہے, اور عمران نے جب سے جلسے شروع کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے, ترانہ جو ہے وہ بالخصوص اہمیت کا حامل ہمیں لگتا ہے. سلمان نے جو گٹار کے اوپر ترانہ بجایا وہ یقیناً اس نے اضافہ کیا جوش و ولولے کے اندر. لاہور کے جلسے کے بعد تنقید ہوئی تھی کہ یہ کانسرٹس ہیں, یہ جلسے نہیں ہیں, اور کل جلسے کے اندر سلمان خود موجود تھے, جنون کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک اور بڑے مشہور پاکستان کے سنگر, آج کل امریکہ کے اندر رہائش پذیر ہیں. لیکن جو یوتھ پاکستان کی سیاست سے اس بری طرح نالاں ہو گئی ہے کہ نہ ان لوگوں کے چہروں کے ساتھ ریلیٹ کر پاتی ہے, نہ ان کی حرکات کے ساتھ ریلیٹ کر پاتی ہے, تو ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس قسم کے انسٹرومنٹس استعمال کیے جائیں. تو میرے خیال میں سیاست کی جو تعریف ہے اور سیاست کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے اس کو اگر ہم نے اپنی عام زندگی کے ساتھ اور یوتھ کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے تو یہ سمبلزم بہت اہم ہے. تو وہاں پر گٹار ہوں یا ڈرم ہوں یا قومی ترانے بج رہے ہوں, یقیناً اس سے ایک نئی سیاسی اپروچ کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اگرچہ اس کا ذرا خیال کرنا چاہیے, سٹیج کے اوپر تجربہ جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے, لیکن سلمان وہاں پر موجود تھے. اور سٹیج ناظرین ویسے بھی عمران خان صاحب کا اب ایک پولیٹیکل شو روم بن گیا ہے. کل ہم نے سٹیج پر دیکھا کہ جو نئی اچیومنٹس تھیں, نئی ٹرافیز تھیں, وہ ڈسپلے ہو رہی تھیں عمران خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے. وہاں پر شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے, وہاں پر جاوید ہاشمی بھی موجود تھے, وہاں پر جہانگیر ترین بھی موجود تھے, وہاں پر خورشید قصوری صاحب بھی موجود تھے. تو سٹیج کے اوپر دلچسپ صورتحال پیدا اس وقت ہو رہی تھی کہ جب ملتان سے دونوں اب کمپیریٹرز بیٹھے ہوئے, شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی. یہ بھی پاکستان کے اندر ہی ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی پارٹی کے اندر اس وقت موجود ہیں, سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات کرنے کے بھی روادار نہیں ہیں, لیکن اب دونوں ہی ایک پارٹی کا حصہ ہیں. جب جاوید ہاشمی صاحب اٹھ کے جا رہے تھے تو تمام لوگ کھڑے ہو گئے, شاہ محمود قریشی صاحب کھڑے نہیں ہوئے, اور جب جاوید ہاشمی تقریر کر کے واپس آ رہے تھے تو شاہ محمود قریشی بادل ناخواستہ آپ کو اٹھتے ہوئے نظر آئے, اور جب شاہ محمود قریشی تقریر کرنے کے لیے جا رہے تھے تو جاوید ہاشمی آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. تو سٹیج کے اوپر جو انٹرنل سٹرگل ہے آپ کو پارٹی کی وہ نظر آ رہی ہوگی, لیکن تمام ٹرافیز عمران خان نے وہاں پر ڈسپلے کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نئے آنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اسٹیج پر, پرانے لوگوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے. پشاور میں جو دھرنا دیا تھا عمران خان نے اسٹیج کے اوپر, شیری مزاری مثلاً پرومیننٹ تھی پارٹی کے دوسرے ممبران. اس مرتبہ پارٹی کے جو پرانے ممبران تھے آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آتے تھے, اور جو نیو کمرز ہیں انہوں نے اسٹیج ڈومینیٹ کر لیا تھا. تقاریر کی میں تھوڑی سی بات کروں گا. جلسوں کے اندر تقاریر جو ہیں اس میں سے آپ کو کوئی بہت زیادہ پرمغز چیزیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تقاریر مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں, یہ بیان بازی کے لیے استعمال ہوتی ہیں, یہ نئے نعروں کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, یہ خود کو مشہور کروانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, یہ تقاریر جو ہیں اپنا نقطہ نظر واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. لیکن جو میڈیا نے ایک ہر طرف تشہیر کی ہے ان تقاریر کی, تو ان کو بھی بامقصد ہونا چاہیے. کل جو تقاریر ہوئیں ان کے اندر کوئی ربط نہیں تھا. اگر آپ سواتی صاحب کی تقریر کو اٹھا کے دیکھیں تو 3 زبانوں میں انہوں نے تقریر کی, ایک اچھی کوشش تھی, لیکن اس تقریر کے اس کا جو مواد تھا اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان اٹھائے جا سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی کی تقاریر جو ہیں وہ لیکچرز میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں. بولتے تو وہ بڑے پیشن کے ساتھ ہیں, لیکن خارجہ پالیسی کی نزاکتیں جب وہ بیان کرنے لگتے ہیں تو وہ جلسے کی تقاریر سے ہٹ کر ایک لیکچر روم کا شکل اختیار کر لیتی ہیں. جاوید ہاشمی صاحب نے بڑی اچھی ولولہ انگیز تقریر کی, اور اپنی کتاب کے ٹائٹل کو انہوں نے خوب استعمال کیا, میں باغی ہوں. آل ٹوگیدر ان تقاریر نے کنوے کیا کیا, خورشید محمود قصوری صاحب بھی بات کر رہے تھے, کوئی کوہیرنٹ میسج جو ہے وہ شاید کنوے کرنے سے قاصر نہیں, اور انڈیویجولز کی تقاریر زیادہ آپ کو لگ رہی تھیں بنسبت پاکستان تحریک انصاف کے نظریات کی نمائندہ تقاریر. میڈیا کی کوریج کا ہم ذکر کریں, باوجود اس کے کہ بہت سے ایونٹس ہو رہے تھے پاکستان کے اندر, 3-4 مین ایونٹس تھے, لیکن میڈیا کی کوریج واز آؤٹ اسٹینڈنگ.
اس سے بہتر میڈیا کوریج جو ہے صبح 7 بجے سے لے کر آپ کو رات کو 9:15 بجے تک وہ چلتی رہی، اور پھر مین بلٹنز کے اندر پھر تجزیے. اس سے بہتر کوریج جو ہے میڈیا نہیں کر سکتا. 8 کیمرے لگے ہوئے تھے ایک چینل کی طرف سے، تمام وہاں پر رپورٹرز موجود تھے اور لمحہ بلمحہ خبریں وہاں پر دکھائی جا رہی تھی، تمام تقاریر سنائی جا رہی تھی. ایسی کوریج جو ہے وہ نظر نہیں آئی. تو جو اس سے پہلے تو جو لوگ وہاں پر پلیٹ فارم پر موجود تھے وہ شاید اس کوریج کو، اس تشہیر کے موقع کو بہتر پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتے تھے. یہ موقع استعمال نہیں ہوا. سیاسی ماحول کا بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے. سیاسی ماحول بدمزگی نہیں ہوئی. ایم کیو ایم یقیناً اس ریلی میں خاموشی سے اس نے شرکت کی. اگر ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات طے نہ پائے ہوتے پی ٹی آئی کے تو یہ ریلی شاید ڈسرپٹ بھی ہو سکتی تھی. یہ ریلی شاید اس کے ہونے تک بہت سارے معاملات خراب بھی ہو سکتے تھے. الطاف حسین صاحب نے عمران خان کو مبارکبادی کا جو پیغام دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات جو ہے سیاسی طور پر آگے بڑھ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے سیاسی ماحول پراگندہ اس وجہ سے بھی نہیں ہوا کہ جو حکومت وقت ہے اس نے بھی روڑے نہیں اٹکائے. اگرچہ وفاقی کابینہ کا اجلاس سندھ کے اندر ہو رہا تھا تو سیاسی ماحول بھی بڑا انیبلنگ قسم کا تھا. تقاریر بھی ہوئیں، میڈیا بھی وہاں پر موجود تھا. جو بنیادی اب ہم تجزیہ کریں گے وہ دیکھیں گے یہ کہ عمران خان صاحب کی تقریر نے کیا وہ اہداف حاصل کیے جو انہوں نے جلسے سے پہلے خود ہی بیان کیے تھے یا نہیں. جب ہم ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب کی تقریر کا تجزیہ کر رہے ہوں گے اور یہ بھی آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ کراچی کا جلسہ جو تھا وہ عام جلسہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ یہاں پر عمران خان صاحب نے 50% جو غریب لوگ ہیں پاکستان کے ان کے لیے ایک خاص اور مربوط قسم کا پیغام اناؤنس کرنا تھا. کیا وہ یہ پیغام اناؤنس کر پائے یا نہیں؟ کیا چیزیں وہ کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کی اور کیا اور اچھی چیزیں انہوں نے کی؟ ان تمام باتوں کا تجزیہ کریں گے بریک کے بعد.